یہ پوچھتے ہیں کہ ایٹ ٹائمز وی ہیو ٹو سیل لکر اور ورک ان اے شاپ دیٹ سیلز لکر، یا اسی طریقے سے سور کا گوشت وہاں پہ خرید و فروخت ہو رہی ہے، آپ کسی ہوٹل میں نوکری کرتے ہیں، تو کسی آؤٹ لیٹ پہ آپ نوکری کرتے ہیں، تو کیا اس قسم کی جو ملازمت ہے جس میں آپ کو پروہیبٹڈ آئٹمس کو سیل پرچیز کرنی ہوتی ہے یا ایز اے ویٹر آپ کو سرو کرنا ہوتا ہے، از دیٹ اوکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں بنیادی اصول پہلے میں واضح کر دوں۔ دیکھیے، میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ محض کسی سوال کا جواب نہ دیا جائے، بلکہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے کہ دین پہ کیسے غور کرتے ہیں، اس میں کوئی نیا مسئلہ پیش آ جائے تو اس کو کس زاویے سے دیکھتے ہیں۔ پہلی چیز یہ سمجھ لینی چاہیے کہ دین میں اصلاً کیا چیز کہی گئی۔ تو اصلاً دین میں بعض چیزوں کو کھانا حرام کر دیا گیا ہے۔ اس کا اصول بہت سادہ ہے، اور وہ یہ کہ کوئی چیز اگر اپنے اندر کوئی نجاست یا غلاظت رکھتی ہے یا اس کے اندر درندگی کا عنصر پایا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے روک دیا۔ یہ میں اس سے پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں۔ تو سور کا کھانا بھی اسی اصول پر منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہ دنیا کے تمام جانوروں میں واحد جانور ہے کہ جو اپنی سپیشیز، اپنی نوع کے لحاظ سے بکری کی نوع سے ہے، لیکن یہ کچلیاں بھی رکھتا ہے اور گوشت بھی کھاتا ہے بمبوڑ کے۔ تو اس وجہ سے اس کے اندر درندگی اور غیر درندگی ملی جلی تھی۔ تو یہ سوال پیدا ہوا کہ اس کے بارے میں کیا کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں فیصلہ دے دیا کہ یہ بھی درندہ ہی سمجھا جائے گا، اور اس کو بھی حرام کر دیا۔ تو اس کا کھانا حرام کر دیا گیا۔ اسی طرح یہ سوال پیدا ہوا کہ وہ جانور جو بالکل جائز ہیں، جیسے بکری ہے، جیسے بھیڑ ہے، ان کو ہم ذبح کر کے کھاتے ہیں، تو اگر وہ اللہ تعالیٰ کی آئی ہوئی موت سے مارے جائیں تو پھر ان کو کیا کھانا جائز ہوگا؟ تو قرآن نے کہا کہ نہیں، اس لیے کہ ان میں خون رہ جاتا ہے، یعنی اور کوئی وجہ نہیں ہے، ان کے اندر خون رہ جاتا ہے۔ موت تو ان کی خدا کی طرف سے آ گئی، اس وجہ سے انسان نے ان کی جان نہیں لی، تو اللہ کا نام لینے کی شرط تو ختم ہو گئی، لیکن وہ مر گئے ہیں تو خون اندر چونکہ رہ جاتا ہے، تو اس وجہ سے ان کو بھی منع کر دیا۔ اسی طرح کا سوال پیدا ہوا کہ جانور کے اندر، جس کو ہم جائز جانور کھاتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں اور چیزیں کھاتے ہیں، تو اس کے اندر خون بھی تو ہوتا ہے۔ تو فرمایا نہیں، خون درندگی کی علامت ہے، لہذا خون بھی حرام ہے۔ اور چوتھے سوال کا جواب دیا کہ اگر کوئی جانور خدا کے سوا کسی کے نام پر ذبح کر دیا جائے یا خدا کے نام کے بغیر ذبح کر دیا جائے تو فرمایا کہ نہیں، وہ بھی جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ چیزیں حرام ہیں۔ اسی طرح سے شراب ہے، اس کے بارے میں بھی یہی بتایا کہ انسانی عقل کہتی ہے کہ یہ چونکہ انسان کو عقل کے لحاظ سے نقصان پہنچاتی ہے تو اس کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ ایسی سب چیزوں کا کھانا اور پینا یہ اصلاً حرام ہے۔ اب اس کے بعد اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کی کسی چیز کو کیا ہم بیچ دیں؟ کیا کسی دوسرے کو کھانے کے لیے دے دیں؟ کیا جو اس کو جائز سمجھتا ہے اس کے پاس فروخت کر دیں؟ مثال میں دیتا ہوں اس کی، وہ یہ ہے کہ گاؤں میں، آپ کے علم میں ہے کہ پنجاب کے گاؤں میں ایک قوم رہتی ہے، اس کو عام طور پر دیندار کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ اپنی جگہ ایک بڑا دلچسپ سوال ہے، لیکن پنجاب میں جو کالر اور ماجھے کا علاقہ ہے، اس میں اکثر دیہات میں یہ قوم رہتی ہے۔ یہ لوگ مردار یعنی مردہ جانور کا گوشت کھا لیتے ہیں۔ تو اگر کوئی جانور مر جاتا ہے، بارہ ایسا ہوتا ہے، کوئی بھینس مر گئی، کوئی بکری مر گئی، تو ہم ذمہ دار لوگ عام طور پر ان کو بلا کے کہتے تھے کہ آپ لے جائیے، اس لیے کہ آپ کے نزدیک یہ بالکل جائز ہے، دے دیتے تھے۔ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ چیز کا کھانا تو اللہ نے حرام کر دیا، کوئی مسلمان نہیں کھائے گا، لیکن کیا اسی چیز کو بیچنا یا اس کو دوسروں کو دینا جو اس کو جائز سمجھتے ہیں، یہ کیسا ہوگا؟ تو یہ چیز حقیقت میں اپنی اصل کے لحاظ سے کوئی حرام چیز نہیں ہے، بلکہ آپ چونکہ دنیا کو یہ بتانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، تو جب ہم بیچتے ہیں یا پیش کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک کراہت پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ کیا کام ہم کر رہے ہیں۔ تو پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ حرمت کہاں ہے اور کراہت کہاں ہے۔ حرمت کا مطلب ہے کہ اللہ نے ایک چیز سے روک دیا،
کراہت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بارے میں کوئی اور مسئلہ پیدا ہو گیا اور ہمیں وہ ناپسند محسوس ہوتا ہے، اچھا نہیں لگتا کہ ایک چیز کو ہم حرام کہہ رہے ہیں، ناجائز کہہ رہے ہیں، پھر دوسروں کو بیچیں. تو پہلے تو ان کے اسٹیٹس کا فرق سمجھ لیجئے کہ یہ دوسری چیز حرام نہیں ہوئی، دوسری چیز ایک ناپسندیدہ چیز بن گئی ہے. تو ناپسندیدہ چیزوں سے بھی آدمی کو بچنا چاہیے، لیکن اگر اپنی معاش کی ضرورت کے تحت یا کسی مجبوری میں ایسا کرنا پڑ جائے تو یہ کھانے کی طرح حرام نہیں ہے. یعنی دونوں کا فرق ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہیے. کھانا ہر حال میں ممنوع ہے، لیکن اس سے متعلق کوئی کام کرنا، اس کی نوعیت بالکل الگ ہو جاتی ہے. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہمارے دیہات میں یہ عام طریقہ ہے کہ بکری مر گئی، حرام ہے نا، وہ اس کو کھائیں گے نہیں، لیکن دینداروں کو بلا کے کہیں گے کہ لے جائیے آپ کھا لیجیے. تو اس کو اسی طرح لینا چاہیے ایسے. تاہم اگر کوئی آدمی اس سے بچ سکتا ہے تو ضرور بچنا چاہیے اس کو.